جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ آپ فرما دیں جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ اپنے ماں باپ اور اپنے قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ تمہاری ذرہ بھر نیکی کو بھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ذرہ بھر جو نیکی تم نے دنیا میں کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی جو تم نے عمل کیا ہوگا، خالق کائنات جل شانہ قیامت کے دن اس کا بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ما فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ اسے جانتا ہے جو تم نیکی کر رہے ہو۔ تو عزیزان محترم، مہمان نوازی کرنا، اللہ کے مہمانوں کو ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اچھی مہمان نوازی کرنا، یہ جمیع انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام انہوں نے مہمان نوازی کی اور احسن انداز میں کی، لیکن قربان جائیے یہ اتنی عظیم اور پیاری سنت ہے کہ اس کو کائنات کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام کی یہ پیاری سنت مبارکہ ہے، اور اس سنت پہ صحابہ کرام نے بھی عمل کیا، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین آج تک اس سنت پہ عمل کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ اللہ رب العالمین کے آپ کو اللہ کی طرف سے خلیل اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ کے دوست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ چشم فلک نے دیکھا ہے، آج سے سینکڑوں برس قبل کی بات ہے کہ جب اللہ کے خلیل علیہ السلام ان کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ واپس خالی نہیں لوٹتا تھا، آپ ان کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے، آسن انداز میں مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہاں تک کہ 24 گھنٹوں میں سے یعنی صبح اور شام ایک ٹائم جو ہے آپ اپنے مہمان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، مہمان کو تلاش کر کے، حتیٰ کہ 2 میل تک جو ہے اگر کوئی مہمان نہ آتا، مہمان نہ ملتا تو 2 میل سفر کر کے مہمانوں کو تلاش کر کے اور ان کے ساتھ کھانا جو ہے کھایا کرتے تھے، یعنی ایک ٹائم کا لازمی مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ مہمان کو کھانا کھلا کے آپ مطمئن ہو جاتے، نہیں، بلکہ اس جستجو میں رہتے کہ مہمان اس کے کھانے کا بھی خیال رکھا جائے، اس کے آرام کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے خیال کا بھی خیال رکھا جائے۔
صرف مہمان نوازی یہ نہیں کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے کھانا تو ہم کھلا دیں، لیکن باتیں ایسی کریں کہ وہ بیچارہ دل کے اندر جو ہے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستا رہے کہ میں کہاں آ گیا۔ مہمان کے جو خیالات ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، کوئی ایسی باتیں نہ ہوں کہ مہمان کے دل کی دل آزاری ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے پاس ایک مہمان جو ہے آنے والا جو تھا وہ مجوسی تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسے باہر سے تلاش کر کے لائے اور اس کے سامنے جو ہے بہترین کھانا جو ہے رکھا، اور جب وہ کھانا کھانے لگا تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس مجوسی کو دعوت توحید جو ہے دینی شروع فرما دی۔ مجوسی جو ہوتے ہیں یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے، صرف آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سامنے کھانا بھی پڑا ہوا ہے اور مجوسی کو جو ہے اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو اب یہ بات اس مجوسی کو گران لگی، سخت لگی کہ مجھے کھانے کے بدلے مجھ سے میرا دین چھینا جا رہا ہے۔ وہ ناراض ہو کے کھانا چھوڑ کے گھر سے نکل گیا، اور یہ منظر جو ہے رب کائنات بھی دیکھ رہا تھا، اللہ رب العالمین بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے پاس مہمان آیا ہے اور مجوسی ہے آنے والا، اور اس کو کھانے کے بدلے جو ہے میری توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن قربان جائیے رب کائنات کی شان کیا ہے، رب چاہتا تو پیغام بھیجتا کہ ابراہیم خلیل اللہ تم نے ٹھیک کیا ہے، یہ بے ایمان کو تم نے میری توحید کی ہی دعوت تو دی ہے، کوئی اور بات تو نہیں کی۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل کو بھیج کے یہ پیغام دیا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تم نے اس مجوسی کو ایک ٹائم کا کھانا دے کر اس سے اس کے دین کا سودا اس کے بدلے کر رہے ہو، اس سے اس کا دین چھیننا چاہتے ہو، اور مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، میں کافروں کو بھی رزق دیتا ہوں، اپنے ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہوں۔ 40 سال ہو گئے مجھے اس بندے کو رزق دیتے ہوئے، میں نے کبھی بھی اس کی طرف سے رزق کا اپنا ہاتھ نہیں روکا کہ میں اس کو رزق نہ دوں یا اور جو کافر ہیں ان کو رزق نہ دوں۔ فرمایا مجھے 40 سال ہو گئے اس کو رزق دے رہا ہوں۔ تو جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر ہوا، آپ فوراً جو ہے اس مجوسی کی تلاش میں نکل پڑے، اور مجوسی کو جو ہے آپ کے اندر خلوص تھا، دل میں خلوص تھا، وہ مجوسی مل گیا اور اس کو ساری یہ واقعہ سنایا۔ جب سارا واقعہ سنایا اور اس کو لے کے آئے، اور اب دیکھیں اس مجوسی کے دل پہ گہرا اثر پڑا، اس مجوسی کے دل پہ گہرا اثر پڑا کہ میں کتنا بد نصیب شخص ہوں کہ میرے رب نے میرے خیال کا بھی، میرے آرام کا بھی خیال رکھا، اور میری طرف جو ہے میرے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا ہے، اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں رب کو نہیں مانتا، میں آگ پرست ہوں۔ تو عزیزان محترم اس مجوسی نے سچے دل کے ساتھ جو ہے پھر توبہ کی، اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی وحدانیت کو مان کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔